من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عزیز دوستو، حدیث کی کتاب صحیح مسلم کے اندر کتاب الایمان کے تحت پہلی جلد کے اندر امام مسلم رحمہ اللہ ایک حدیث لائے ہیں، جس حدیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل قیامت کے دن اور اس قیامت کے دن کے بعد پھر جہنم، پھر اس جہنم کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نبیوں کو، صدیقوں، شہیدوں اور اچھے لوگوں کو خالق کل کی طرف سے ایک موقع عنایت کیا جائے گا۔ وہ موقع اس بنیاد پر ہوگا کہ رب انہیں اجازت دے گا، اگر تم کسی کی سفارش کرنا چاہو، اگر کسی کی شفا کرنا چاہو تو تم کر سکتے ہو۔ پھر رب العالمین کی طرف سے یہ اجازت بعض بندوں کے بارے میں دی جائے گی کہ فلاں فلاں بندوں کو اگر تم جہنم سے آزاد کروانا چاہو تو کروا سکتے ہو۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس موقع کا فائدہ سبھی لیں گے، جن جن کو اختیار ملا، جن جن کے بارے میں ملا، ان کی سفارش کریں گے، انہیں جہنم سے نجات دلائیں گے۔ لیکن آگے ساقی کوثر شافی محشر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب سب کے سب نبی، صدیق، شہید، اولیاء، اتقیاء، سارے اچھے لوگ اپنی طرف سے جتنا ان کو موقع ملا، جن جن کی اجازت ملی،
وہ اس سے فائدہ اٹھا کے جب سب کی سفارشیں کر گزریں گے، اب اس کے بعد، اس موقع کے بعد اب رب العالمین ایک اعلان کریں گے، خالق کل فرمائیں گے وَشَفَعَتِ الْمَلَائِكَةِ۔ آج کے دن جو کا ملا تھا سفارش کا، انہوں نے سفارش کر دی۔ وَشَفَعَ النَّبِيُّونَ، فرمایا کہ میرا رب فرمائے گا آج نبیوں کو موقع ملا تھا سفارش کا، انہوں نے بھی جن جن کے بارے میں اجازت ملی سفارش کر دی۔ وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ، اس کے بعد مومنین اور اللہ کے نیک بندے، ان کو اجازت ملی، انہوں نے بھی سفارش کر دی۔ پھر اس دن رب العالمین اعلان فرمائیں گے وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، سب نے اپنے حصے کی سفارش کر دی، اب باری رہتی ہے رب العالمین کی۔ اب اس کو بھی اپنے فضل اور عطا سے، اپنی مہربانی اور عنایت سے کچھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد فَيُقْبِضُ قُبْضَةً مِّنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ مِنْهَا، اللہ رب العالمین اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھی جہنم میں ڈالے گا، پھر اس مٹھی میں جتنے جہنمی لوگ آ گئے، نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ہاتھوں میں اور اس مٹھی میں جتنے بندے بھی آئے، اللہ ان کو جہنم سے نکال کر جنت تک پہنچا دیں گے۔ اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج جن کو مالک نے جہنم سے نکال کر جنت کی طرف بھیجا گیا، وَلَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطْ، یہ اتنے پاپی قسم کے لوگ تھے، اتنے مجرم قسم کے لوگ تھے کہ ان لوگوں نے زندگی میں کبھی کوئی نیکی نہیں کی تھی، لیکن مالک نے آج اپنی رحمت سے، اپنی عنایت سے ان لوگوں کو بھی جہنم سے آزاد کر دیا۔ اب یہ جو حدیث، ایک طویل حدیث، ایک طویل معنی اور مفاہیم پر مبنی روایت، جب ہم اس پر غور کرتے ہیں ہمیں یہاں سے کئی چیزیں سیکھنے کے لیے ملتی ہیں۔ میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ چند باتیں ذکر کرتا ہوں۔ بیان کردہ حدیث سے پہلا سبق ہمیں یہ ملا، آپ کبھی کسی کو کم عمل دیکھ کر، کاہل اور سست دیکھ کر، کبھی کسی کے بارے میں یہ فتویٰ نہ دینا کہ یہ جہنمی ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، ہم میں سے کتنے لکھے پڑے ہیں، کتنے معاشرے میں سوجھ بوجھ رکھنے والے بندے ہیں، کبھی کسی کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو جہنمی انسان ہے، یا کہہ دیتے ہیں تو بڑا جہنمی ہے، تو بڑا ناری ہے۔ یاد رہے کہ یہ فیصلے تو عرش والے کے ہاتھ میں۔ اور اقبال نے کتنے عظیم جملے کہے تھے کہ کسی کی طرف مت اٹھائیے نظر بد، کیا پتا کہ خدا کو تو پسند یا وہ پسند، کیونکہ عرش والے کی نظر کپڑوں پر تو جاتی نہیں کہ کپڑے کس کو اچھے پہنے ہیں اس کو سرٹیفکیٹ دے دیں۔ عرش والے کی نظر چپلوں پر نہیں پڑتی کہ چپل کس کے آلہ ہے۔ عرش والے کی نظر سواری پر تو پڑتی نہیں کہ کون بڑی سواری میں آیا ہے اس کو انعام دیا جائے۔ رب کی نظر پڑتی ہے تمہارے جسم پر نہیں، تمہارے وجود پر نہیں، رب کی نظر تمہارے دل پر ہے۔ اب کس کے دل میں کتنا ایمان مضمر ہے اور کس کے دل میں کس قدر عداوت و کینہ ہے، یہ تو رب ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کے لیے بیان کردہ حدیث نے میں پہلا سبق یہ دیا کہ آپ کسی کے بارے میں کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ فلاں جہنمی ہے، یہ معاملہ رب کا ہے۔ آپ تبلیغ کر سکتے ہیں، اچھائی کی بات کا کسی کو درس دے سکتے ہیں، کار خیر کی طرف آپ کسی کو بلا سکتے ہیں، دین حنیف کی نشر و اشاعت آپ کر سکتے ہیں، محبوبیت الہی کا پیغام کسی کی دہلیز پر پہنچا سکتے ہیں، لیکن آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جہنمی ہے، نہ آپ کسی کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جنتی ہے۔ جنت اور جہنم یہ معاملہ عرش والے کے ہاتھ میں ہے۔
اور اسی کے ساتھ بیان کردہ حدیث میں دوسرا اہم سبق ملا، ایک چیز معلوم ہوئی کہ قیامت کے دن سفارش ہوگی، قیامت کے دن شفا ہوگی، اس کا کوئی انکار نہیں ہے، اس کا انکار کرنا غلط ہے۔ ہاں اس میں یہ بات مشروط ضرور ہے کہ سفارش ہوگی لیکن اللہ کی اجازت سے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، فرمایا کہ اس کی دربار میں کوئی سفارش نہیں کر سکتا، ہاں جس کے لیے وہ اجازت دے۔ نبیوں کو وہ اجازت دے گا کہ فلاں کے متعلق تم سفارش کر سکتے ہو، اولیاء کو، اصحاب کو، صلحاء کو، شہداء کو، اتقیاء کو، اپنے اپنے زمانے کے اصحاب افخار کو رب العالمین کی طرف سے یہ موقع ملے گا، تم سفارش کرو، سفارش ہوگی، اجازت ہوگی۔ جیسا کہ ہم رسول کریم علیہ السلام کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق ہر اذان کے بعد ایک دعا پڑھتے ہیں، جس کو امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری کے اندر کتاب الاذان کے اندر اور اذان کے بعد کی دعا کے بیان کے تحت لائے ہیں۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته وارزقنا شفاعته یوم القیامہ۔ اے اللہ، قیامت کے دن ہمیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے ہمکنار کرنا، کہ قیامت کے دن کی سفارش حق ہے۔ اور یہاں پہ جملے معترضہ کے طور پر ایک بات آپ کو سمجھانے کے طور پر یہ بھی ذکر کرتا چلوں، ہمارے ہاں معاشرے کے اندر جو اس دعائے مسنونہ کے اندر کچھ الفاظ پڑھے جاتے ہیں، مثلا وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَ، یہ بھی الفاظ پڑھے جاتے ہیں ہمارے ریڈیو پر، ہماری ٹیلی ویژن پر، ہمارے ملک کی مساجد میں کون سی دعا پڑھی جاتی ہے کہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته وارزقنا شفاعته یوم القیامة انک لا تخلف المیعاد۔ اس دعا میں دو جملے ایسے پڑھے جاتے ہیں جو آپ کو حدیث کی کسی بھی مستند اور صحیح کتاب میں نہیں ملیں گے۔ پہلا جملہ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَ، بخاری شریف میں یہ دعا موجود ہے، آپ وہاں پڑھ لیجئے، دیگر کتب روایات کے اندر آپ اس دعا کو دیکھ لیجئے، کہیں بھی آپ کو یہ الفاظ نہیں ملیں گے۔ اور اسی طرح دعا کے اختتام پر یہ جو جملے ہیں اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ، اللہ تو اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا۔ اور یہ جو جملے ہیں، یہ جملے بھی آپ کو کسی حدیث کی مسند کتاب میں نہیں ملے گی۔ ہمارے معاشرے میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں، ایسی روایتیں ہیں جن کو ہم تو کہتے ہیں حدیث ہے، لیکن آپ جب چھان بین کریں گے آپ کو پتا چلے گا یہ حدیثیں نہیں ہیں، بس یہ لوگوں کی طرف سے مشہور کی ہوئی کہاوتیں ہیں جن کو معاشرے نے حدیث کا رنگ دے دیا ہے۔ وہ حدیث کی کتابوں میں کہیں آپ کو روایتیں نہیں ملیں گی۔ آپ ہمارے اسکولوں میں چلے جائیں، اسکولوں کے نصاب کو پڑھ لیجئے، علم کی فضیلت جب آپ کھولیں گے آپ کو اس کے اندر ایک حدیث ملے گی، اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر تک۔ اور آگے لکھا ہوگا کہ حدیث رسول، کافی کالجوں پر آپ دیکھیں گے، یونیورسٹیوں پر دیکھیں گے، لیکن آپ جب اس حدیث کی چھان بین کریں گی حدیث آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ ہمارے معاشرے میں ہمارے اسکول کی کتابوں کے اندر ایک روایت آپ کو ملے گی، خیر الناس من ینفع الناس، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کے لیے اچھا ہو۔ لیکن اس متن کو آپ جب تلاش کریں گے، حدیث کی ساری کتابیں آپ چھان ماریں، لیکن ان جملوں کے ساتھ کہیں کوئی آپ کو حدیث نہیں ملے گی۔ ہمارے آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ کے اداروں کے اندر کافی جگہوں پر لکھا ہوا ملے گا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ اسکول کے نصابوں کی کتابوں کے اندر آپ کو یہ روایت ملے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ لیکن ان الفاظ کے ساتھ، ان جملوں کے ساتھ یہ حدیث آپ کو حدیث کی کسی مسند کتاب میں نہیں ملے گی۔ ملے گی الراشی والمرتشی فی النار، کلاہما کے الفاظ آپ کو کہیں نہیں ملیں گے۔
خیر الناس میں ینفع الناس کے الفاظ آپ کو مسند کتابوں میں نہیں ملیں گے، والدرجۃ الرفیع اور انک لا تخلف المیعاد کے الفاظ آپ کو حدیث کی کسی مسند کتاب میں نہیں ملیں گے۔ بہرحال یہ بات تو جملہ معترضہ کے طور پر آ گئی، لیکن ہم جو دوسرے نقطے پر گفتگو کر رہے تھے کہ سفارش کل قیامت کے دن حق ہے، شفا حق ہے، یہ بات ضرور ہے، سفارش تب ہوگی، شفا تب ہوگی، اس کے بارے میں ہوگی جس کے بارے میں رب کی طرف سے اجازت ملے گی۔ اور اسی کے ساتھ تیسرا جو اہم سبق ملا، اہم بات ہمیں معلوم ہوئی، عرش والے کی رحمت کتنی بڑی ہے، جیسے اس رب العالمین کے عذاب کو، قہر کو، غضب کو، اس کی جہنم کو، اس کی طرف سے آنے والی ہلاکتوں کو، اس کی طرف سے آنے والی صعوبتوں کو، ان ساری چیزوں کو جاننا ضروری ہے، اسی طرح اس رب کی رحمت کو جاننا بھی ضروری ہے، کیونکہ ہمارا اسلام دونوں کے بیچ میں چلتا ہے۔ یدعون ربہم خوفا و طمعا، فرمایا کہ ایمان والے وہ ہیں حد سے زیادہ، بہت زیادہ ڈرتے ہیں، بہت زیادہ۔ ڈرنا وہ بھی ایمان ہے، لیکن طمعا وہ امید بھی رکھتے ہیں، انہیں پتا ہے اگر عذاب دینے والی ذات اس جیسی کوئی نہیں ہے، لیکن اسی کے ساتھ انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس جیسی رحم کرنے والی ذات بھی کوئی نہیں ہے۔ اور یہی بات ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ بات جو ان کی طرف منسوب کی جاتی ہے، کہا اگر آسمانوں سے اعلان ہو زمین والوں کے لیے، زمین والو تم جتنے رہتے ہو، تم جتنے بستے ہو، تم سب کے سب جہنمی ہو سوائے ایک کے، عمر فرماتے میں اللہ کی رحمت سے اتنا پر امید ہوں، اس ذات کی رحمت کو میں نے اتنا جانا ہے، میں امید رکھوں گا کہ میں ہی ہوں گا۔ لیکن وہی اعلان ہو سارے جنتی ہیں، سارے اللہ کی رحمتوں کے مستحق ہیں سوائے ایک کے، فرماتے ہیں میں ڈرتا ہوں کہیں وہ میں نہ ہوں، کہ اللہ کا عذاب وہ بھی سب سے بڑا ہے اور رب کی رحمت وہ بھی سب سے بڑی ہے۔ اس کی رحمت کا وسعت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں، فیصلہ ہو چکا، جرم کے بدلے میں، جرائم کے بدلے میں بندے جہنم میں پہنچ چکے، لیکن اس رب العالمین کی کرم نوازی، اس کی عنایتوں کا کیا کہنا، اس کی عطاؤں کا کیا کہنا، کہ فرمایا کہ جہنم سے مٹھی بھر کے پھر ان کو آزاد خود کر کے میں جنت کی طرف بھیج دوں گا۔ اور اللہ کی مٹھی کتنی ہوگی وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ایک حدیث سے آپ ذرا معلوم کر لیں، رب العالمین کے رسول رحمت للعالمین فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب رب العالمین اس مخلوق پر غضب ناکی کے عالم میں ہوں گے، اس وقت یہ کتنی بڑی زمین ہے، رب العالمین اس زمین کو اپنی مٹھی میں لے لیں گے۔ اتنی بڑی زمین، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ زمین کتنی بڑی ہے، لیکن اس رب کی مٹھی اتنی بڑی کہ فرمایا کہ ساری زمینیں اس رب کے ہاتھ میں آ جائیں گی۔ اب اس ہاتھ میں کتنے جہنمیوں کو نکال کر جنت کی طرف بھیجا جائے گا آپ اندازہ لگائیں۔ یہ اس کا رحم ہے، یہ اس کا کرم ہے، تو اس کے رحم اور کرم کو جاننا بھی بے حد ضروری ہے۔ حدیث کی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر کتاب ذکر رحمت اللہ کے اندر ایک باب آپ کو اس نام سے ملے گا، باب ما ذکر فی ساعت رعالا، اس باب میں یہ حدیث ملے گی کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود ایک بار جا رہے تھے، ایک عالم کو دیکھا، ایک خطیب کو دیکھا جو لوگوں کے سامنے صرف اور صرف اللہ کے قہر کا تذکرہ کیے جا رہا تھا، رب العالمین کے عذابوں کا تذکرہ کیے جا رہا تھا۔ ابن مسعود کے قدم رک گئے، کہا کہ اے نصیحت کرنے والے، یا مذکر، اے نصیحت کرنے والے، اللہ کی مخلوق کو عذابوں کا تذکرہ تو سناتے ہو، جہنموں کا تذکرہ تو سناتے ہو، اس کریم کی گرفت کا تذکرہ تو سناتے ہو، لیکن ذرا اس کی رحمت کا تذکرہ تو کر لو، لوگوں کو اللہ کی رحمت سے محروم مت کرو، لوگوں کو یہ بھی بتاؤ کہ عرش والا کہتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، اور وہ بندے رب ان کو پکارتا ہے، فرمایا کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور ظلم کی انتہا کر دی، جرائم کی انتہا کر دی، نافرمانی کی انتہا کر دی، گناہگاری کی انتہا کر دی، معصیات کے امور میں حد کر دی،
رب ان کو پکار کے کہتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تمہارے جرم، تمہارے یہ گناہ، تمہاری یہ نافرمانیاں بہت بڑی ہیں، لیکن جان جاؤ کہ میری رحمت سے بڑی نہیں ہے، میری رحمت سے پر امید رہو، اب بھی آ جاؤ، میں اب بھی تمہیں معاف کر دوں گا۔ اس کی رحمت اتنی بڑی ہے۔ ایک حدیث کی آپ کو چھوٹی سی کتاب ملے گی، احادیث اسماعیل ابن جعفر، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حدیث کی کتابیں دو حصوں پر منقسم ہیں، بعض کو کتاب کہا جاتا ہے اور بعض کو جز کہا جاتا ہے۔ جز کتاب جیسے بخاری ہے، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، یہ ساری کتابیں ہیں۔ اور اسی طرح ایک دوسری سیریز ہے جز کے نام سے، یعنی کہ چھوٹی چھوٹی کتابیں، 10 حدیثوں پر، 20 حدیثوں پر، 30 حدیثوں پر۔ تو ائمہ نے دو قسم کی کتابیں لکھی، ایک تو باقاعدہ طور پر کتابیں لکھی، وہ کئی جلدوں پر، کئی روایتوں پر، لیکن کچھ ایسی کتابیں تھیں بالکل مختصر، چھوٹی سی، تو آپ کو وہ ساری کی ساری کتابیں، کوئی کتاب ملے گی 10 پیج میں، 20 میں، 40 میں، 50 میں، 100 میں۔ تو ان چھوٹی کتابوں میں ایک کتاب آتی ہے احادیث اسماعیل بن جعفر۔ اسماعیل بن جعفر ایک امام تھے، ان کی نقل کردہ احادیث، ان کے نیچے وہ ایک حدیث لاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خلق اللہ 100 رحمت، اللہ تعالیٰ نے 100 رحمتیں پیدا کی، 100 برکتیں پیدا کی۔ اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَوَزَأَ وَاحِدَةً بَيْنَ خَلْقِهِ، اس ساری مخلوق میں آدم سے لے کے قیامت تک، بلکہ آدم سے پہلے چلے جائیے، جس زمانے میں جنوں کی مخلوق تھی، فرشتوں کی مخلوق تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے رب نے ان 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت دنیا میں بھیج دیئے، دنیا والوں کے حوالے کر دیئے، 99 رحمتیں رب کے پاس ہیں، اور وہ ایک رحمت ہے، اس ایک رحمت کو رب کی نے دنیا میں تقسیم کیا ہے۔ فرمایا کہ جب سے دنیا بنی، انسانیت نے، انسانیت سے پہلے کی بات ہے، جب سے دنیا بنی ہے اور قیامت تک دنیا میں آپ جتنی محبتیں دیکھتے ہیں، ماں اور اولاد کی محبت، بہن اور بھائیوں کی محبت، عزیز و اقارب کی محبت، چھوٹوں اور بڑوں کی محبت، دوستوں یاروں کی محبت، رسولوں کے سردار فرماتے ہیں یہ جتنی محبتیں ہیں، یہ دنیا میں جتنی الفتیں ہیں، حتیٰ کہ ایک حدیث میں فرمایا کہ والبہائم بعضهم علی بعض، دنیا کے درندے جانور جن کا کام کیا ہوتا ہے جانوروں کو کھا جانا۔ شیر کو دیکھ لیجئے، شیر کا کام کیا ہوتا ہے، جو ملا اس پہ حملہ کیا اور کھا لیا، لیکن اس شیر کے دل میں بھی اپنے بچوں کے لیے محبت ہے، اپنے بچوں کے لیے پیار ہے۔ سانپ کو دیکھ لیجئے، جس کو دیکھا ڈھس لیا، لیکن اس سانپ کے دل میں بھی اپنے بچوں کے لیے پیار ہے۔ اور کتنی ساری مخلوقیں ہیں، فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تم تو جانتے نہیں کتنی مخلوقیں ہیں۔ ان ساری مخلوقوں میں یہ جو رب نے محبتیں تقسیم کی ہیں، سانپوں کے اندر، بچھوؤں کے اندر، شیروں کے اندر، درندوں پرندوں چرندوں کے اندر، انسانوں کے اندر، فرمایا وہ ایک ہی رحمت تھی جو تقسیم ہوتی دنیا میں تقسیم ہوتی جا رہی ہے۔ ان ساری دنیا کی محبتوں کو ملایا جائے، فرمایا کہ پھر ایک رحمت بنتی ہے، اور رب کے ہاں اس رحمت جیسی 99 رحمتیں اور بھی ہیں جو رب نے اپنے بندوں کے لیے رکھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری کے اندر کتاب الادب کے اندر آپ کو ایک باب ملے گا، باب رحمت الولد، اس میں حدیث ملے گی، یہاں پہ مختصر اور کئی مقامات پر بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کسی سفر میں تھے، کہیں پڑاؤ ڈال دیا، صحابہ رک گئے، کچھ عورتیں بھی ساتھ میں سفر میں تھی، وہ بھی رک گئیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت کا چھوٹا سا بچہ تھا، ماں نے اسے کیا تھا کسی چیز کو پکانے کے لیے چولہا جلایا، چولہا جلا کر وہ ادھر ادھر نکل گئی اور پیچھے چھوٹا سا بچہ چھوڑ گئی۔ اتنے میں اس بچے نے اسے کیا کہ وہ چلتا 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 اس آگ کے قریب آیا اور ماں اتنے میں آ گئی۔ نبیوں کے سردار علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، صحابہ دیکھ رہے ہیں۔ ماں جب دور سے آئی، اس ماں نے دیکھا کہ میرا بچہ
آگ میں پڑنے کے قریب ہے، اور اس میں وہ دوڑ پڑی، دوڑ کے اس نے اپنے بچے کو اٹھایا۔ بچے کو اٹھانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عثمان نے یہ کیا، اس بچے کو اٹھا کے صحابہ نے دیکھا اس عورت نے چھاتی سے لگایا، سینے سے لگایا، بڑی محبت کا اظہار کیا، میرا بچہ اچھا ہوا بچ گیا، جلا تو نہیں۔ میرے اور آپ کی محبوب یہ ساری چیزیں دیکھ رہے تھے، صحابہ دیکھ رہے تھے۔ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا میرے صحابہ اس عورت کو تم نے دیکھا؟ ہاں اللہ کے رسول ہم نے دیکھا۔ فرمایا کہ یہ جو اپنے اس بچے سے محبت کرتی ہے، میرا رب ایک ایک بندے سے اس سے 99 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، اس کی اتنی محبتیں ہیں۔ یہ الگ بات ہے ہم نے بے وفائی کی ہے، یہ الگ بات ہے ہم نے بے رخی اختیار کی ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہم قدر کرنے والوں میں نہ بن سکے۔ وہ تو اتنے مہربان ہیں، وہ تو اتنے مہربان ہیں۔ نبیوں کے سردار نے قیامت کا منظر ذکر کیا۔ حدیث کی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، کتاب و ذکر رحمت اللہ کے اندر آپ کو ایک باب ملے گا، باب ما ذکر فی ساعت رحمت اللہ تعالی۔ اس میں حدیث ملے گی، نبیوں کے سردار فرماتے کل قیامت کے دن ایک مومن بندے کو لایا جائے گا اور محشر کا میدان ہوگا۔ اب اس کا حساب و کتاب ہونے والا ہے، اس کے جرموں کی داستان کھلنے والی ہے۔ مومن تو ہے، اللہ کو مانتا تو ضرور تھا، لیکن میرے اور آپ کے محبوب فرماتے ہیں اس کے ہاں بہت بڑے جرم ہیں، یہ بہت بڑا جرم انسان اپنے ساتھ لے کر آیا ہے۔ نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں وہ بندہ ڈر رہا ہوگا، اتنے میں رب اسے اپنے قریب کرے گا۔ رسولوں کے سردار فرماتے ہیں اتنا قریب کرے گا، اتنا قریب کرے گا، اس بندے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے رب اسے اتنا قریب کرے گا کہ محشر میں جتنے لوگ کھڑے ہوں گے اس سے وہ بندہ چھپ جائے گا، رب اسے چھپا لے گا۔ چھپانے کے بعد عرش والا رب، جہانوں کا خالق و مالک اس سے پوچھے گا اتعرف ذنب کذا و کذا، اتعرف ذنب کذا و کذا، میرے بندے تو جانتا ہے فلاں فلاں گناہ تو نے دنیا میں کیے تھے، فلاں فلاں گناہوں کو تو جانتا ہے، مانتا ہے؟ نبیوں کے سردار فرماتے وہ بندہ اپنے رب کو کہے گا ای نعم یا رب، میرے مولا ہاں میں جانتا ہوں یہ سارے جرم میں نے کیے تھے، سارے گناہ کے کام میں نے کیے تھے، یہ سارے قصور میں نے کیے تھے، میں قصوروار تھا۔ حدیث میں آتا ہے رسولوں کے سردار فرماتے وہ بندہ انہو رعا فی قلبہ قد خلقا، وہ سمجھ بیٹھے گا، وہ سمجھ جائے گا آج میں مارا گیا، آج میری ہلاکت آ گئی، آج میری تباہی آ گئی، آج میری بربادی آ گئی، وہ سمجھے گا آپ تو میرے لئے جہنم پکی ہے۔ اتنے میں رب العالمین فرماتے میرے بندے قد سترتھا لک فی الدنیا، یہ جتنے جرم میں نے آج تمہیں بتائے ہیں، میں نے دنیا میں یہ تمہارے سارے عیوب چھپائے تھے، میں نے کسی کو بتائے نہیں تھے، میں نے سارے عیوب تیرے چھپائے تھے۔ اور آگے رب العالمین فرمائیں گے قد غفرتھا لک اليوم، جا دنیا میں نے چھپائے تھے، آج میں اس دن تجھے معاف کر دیتا ہوں، جا میری جنت تیرے کھلی پڑی ہے۔ آگے رسولوں کے سردار فرماتے ہیں قد یوتا بکتاب حسناتہ، جو بندہ بہت بڑا مجرم تھا، ایمان والا تو تھا لیکن بڑی زندگی میں بڑی جرائم لے کر آیا تھا، لیکن عرش والا جب راضی ہوا، جب مہربانی کرنے لگا، میرے اور آپ کے محبوب فرماتے ہیں اس کے اعمال نامے کا دفتر اس کے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جو قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اور جن کو اعمال نامے دائیں ہاتھ میں مل گئے وہ تو جنتی ہیں۔ کتنی اس رب کی عظیم ذات ہے۔ ایک اور مثال آپ کے سامنے دیتا چلوں، حدیث کی کتاب صحیح مسلم کے اندر کتاب الایمان کے اندر ایک باب آپ کو اس نام سے ملے گا الدلیل علی طوائف المسلمین یدخلون الجنت بغیر حساب۔ اس باب کی نیچے حدیث ملے گی، نبیوں کے سردار فرماتے ایک دن مجھے قدرت والے کی طرف سے انسانیت دکھلائی گئی، فرماتے میں نے ایک انسانیت کا ہجوم دیکھا، جیسے ہی ظاہر ہوا سارا دنیا کا ایک کنارہ بھر گیا، انسان ہی انسان تھے اور کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ فرماتے فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي، میں نے سمجھا کہ یہ میرے امتی ہیں۔ اتنی بڑی تعداد، اتنی بڑی جماعت،
لیکن فرماتے ہیں قیل لی، مجھے کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امتی نہیں ہے، وَهَذَا مُوسَىٰ وَأُمَّتُهُ، یہ تو موسیٰ علیہ السلام ہیں اور ان کے امتی ہیں۔ فرماتے ہیں کچھ دیر کے بعد پھر سے ایک ایسا عالم چھایا، پھر سے میرے اوپر ایک انسانیت کا ہجوم ظاہر کیا گیا، فَإِذَا هُوَ أَسْوَدٌ عَظِيمٌ، اور بہت بڑا ہجوم جب ظاہر ہوا اس نے اکناف و اطراف کو بھر دیا۔ نبیوں کے سردار فرماتے فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي، میں نے سمجھا یہ میرے امتی ہیں، لیکن اتنے میں مجھے کہا گیا کہ آپ نے سچ سمجھا ہے، یہ حاضی امتوں کا، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا وَمَّاهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب۔ رب کی طرف سے حکم آیا اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں، ہم ابھی سے تمہیں انعام دیے دیتے ہیں، کل قیامت کے دن جب فیصلہ ہوگا ہم تمہارے 70,000 امتیوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کریں گے۔ آگے پھر کہا گیا اللہ کے رسول پھر ان 70,000 لوگوں میں سے ہر ایک بندے کو الگ سے موقع دیا جائے گا، وہ 70,000 اور بندوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ کتنی رب کی رحمت ہے، کتنی اس کی بڑی بخشش ہے، یہاں تک کہ حدیث کی کتاب صحیح بخاری کے اندر کتاب التوحید کے اندر آپ کو ایک باب ملے گا، باب ما جاء فی قولہ تعالی ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیک بندوں کے قریب ہے، اس کا بیان۔ نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان باتوں پہ ذرا غور کرتے جائیں، اللہ کو بندے کتنے پیارے ہیں، جس کے قانون اور قوانین میں اگر وہ سختی کر لے کوئی ہے تبدیل کرنے والا؟ فرمایا کہ لا مبدل لکلماتہ، رب کے کلموں کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ کہیں رب العالمین فرماتے لا تبدیل لخلق اللہ، رب نے جو قوانین جوڑ دی ہیں کوئی انہیں میں تبدیل ترمیم نہیں کر سکتا۔ واللہ علی کل شیء قدیر وہو علی کل شیء قدیر وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، جو صاحب قدرت ہے، اتنا بڑا صاحب قدرت ہے، فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ رب جیسے بولتا جائے اسے ہوتا جائے۔ اتنی عظمتوں والی ذات اگر اپنے نافرمانوں کو پکڑ کر جہنم کی آگ میں دھکیلنا چاہے، فرمایا ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں، لا یسأل اما یفعل وہم یسألون، فرمایا ساری دنیا میں سبھی سے پوچھا جا سکتا ہے، لیکن رب العالمین فرماتے ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اے دنیا کے لوگوں، نبیوں، صدیقوں، شہیدوں، ولیوں، اولیاء، اتقیاء، مرضی تمہاری نہیں چلتی، مرضی ہماری چلتی ہے۔ اب اتنی بڑی ذات اگر بندوں کو جہنم میں ڈال دے، کوئی ہے پوچھنے والا؟ ہمیشہ کے لیے دھکیل دے، کوئی ہے پوچھنے والا؟ ہمیشہ کے لیے جہنم کے زندان میں جکڑ دے، کوئی ہے پوچھنے والا؟ لیکن اس کی رحمتیں دیکھیں، صاحب قدرت ہے، قدیر ہے، قادر ہے، صاحب کن فیکون ہے، لیکن بندوں سے کتنا بڑا پیار ہے۔ حوالہ میں آپ کو دے چکا، نبیوں کے سردار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دن جہنمی جہنم کی طرف جا چکے ہیں، اب رب العالمین فرمائیں گے جہنمیوں کے بارے میں رب جہنمیوں سے کچھ جہنمیوں کو نکالتا ہوں۔ رسول کریم علیہ السلام فرماتے وہ جہنمی جہنم میں جل جل کر، حالانکہ رب نہ نکالے تب بھی انصاف والا ہے، وہ اپنے جرموں کی سزا کاٹ رہے ہیں، اپنے گناہوں کی سزا کاٹ رہے ہیں، لیکن رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب العالمین ایسے کریں گے فَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةِ، وہ جہنموں میں جلے ہوئے، جہنم میں سڑے ہوئے، رب ان کو نکال کر جنت میں بھیجیں گے۔ نبیوں کے سردار فرماتے ہیں وہ اس طرح کے ہوں گے جیسے دنیا کے پرنالے تم لوگوں نے دیکھے ہوں گے، شاخیں نہریں دیکھی ہوں گی، دریا سمندر دیکھے ہوں گے، ان کے کناروں پر کبھی آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹی سی گھاس ہوگی، وہ چھوٹی سی شکل میں نکلی ہوئی ہوگی، بڑی خوبصورت ہوگی، بڑی سرسبز ہوگی۔ نبیوں کے سردار فرماتے یہ لوگ جو جہنم میں جل جل کر سڑ سڑ کر اپنا حلیہ بگاڑ چکے تھے، اب رب العالمین ان کو نکال کر جب جہنم کی نعمتوں میں پہنچائیں گے، یہ پھر سے اس طرح اگنے شروع ہوں گے جیسے گھاس اگتی ہے۔ اور وہ ذات اتنی بڑی ہے،
اتنی سخی ہے، اتنی مہربان ہے، اتنی عنایتیں کرنے والی ہے۔ حدیث کی کتاب صحیح مسلم کے اندر کتاب الایمان کے اندر آپ کو ایک باب ملے گا، باب اثبات الشفاعہ۔ حدیث میں آتا ہے، اس کے تحت ایک حدیث آتی ہے، نبیوں کے سردار علیہ السلام فرماتے ہیں ایک دن رب العالمین فرشتوں کو پکاریں گے۔ وہ کون سے فرشتے؟ جو جہنم کی چوکی دیتے ہیں، جہنم کے دروغے ہیں، جہنم سے کسی کو جانے نہیں دیتے، ان کو بلایا جائے گا۔ بلا کر کیا کہا جائے گا؟ فرمایا اخرجوا من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان۔ رب العالمین ان کو پکار کر کہیں گے، اے جہنم کے فرشتوں میں رب تمہیں حکم دیتا ہوں، جتنے لوگ بھی جہنم میں جل رہے ہیں اور جن کے دلوں میں ذرے برابر بھی ایمان تھا، رائی برابر بھی ایمان تھا، اے میرے فرشتوں میں تمہیں حکم دیتا ہوں، میں نے انہیں معاف کر دیا، ان کو یہاں سے نکالو، جنت پہنچا دو۔ وہ کتنی عظمت والی ذات ہے، یہاں تک کہ میں حوالوں کو حذف کرتا ہوں، موضوع بڑا طویل ہوتا جا رہا ہے، مجھے اصل گفتگو کرنی تھی رمضان کے عنوان پر، لیکن وہاں پر پہنچتے پہنچتے راستے میں تقریباً اپنا ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ میں حوالوں کو حذف کرتے ہوئے گفتگو کو مختصر سے مختصر کرتے ہوئے اپنے اصل مضمون کی طرف چلتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ اتنی عظیم ذات ہے، فرمایا کہ کل قیامت کے دن نبیوں کے سردار فرماتے کہ بندے کے عمل تولے جائیں گے، عمل تلنے کے بعد نتیجہ نکل جائے گا کہ یہ بندہ جہنمی ہے۔ رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیصلہ ہو چکا، نتیجہ ظاہر ہو چکا، اب اس بندے کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ وہ بندہ جا بھی رہا ہے، بار بار مڑ کر پیچھے دیکھ بھی رہا ہے، تھوڑا چلتا ہے پھر رک کے پھر پیچھے دیکھتا ہے، پھر تھوڑا چلتا ہے پھر رک کے تھوڑا پیچھے دیکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنے میں رب العالمین اس بندے سے پوچھ لیا، رب العالمین اس سے سوال کیا، تیرا فیصلہ تو ہو چکا، تو جہنم کی طرف جانے والا ہے، لیکن بتلا وہ کون سی بات ہے کہ تو بار بار پیچھے دیکھ رہا ہے، اب تجھے کون سی امید ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنے میں وہ بندہ جواب دے گا میرے رب میں جانتا ہوں کہ تو بڑا مہربان ہے، میں جانتا ہوں تیری رحمت بہت بڑی ہے، میں جانتا ہوں کہ تو بڑا بخشش کرنے والا ہے، میں دیکھتا بار بار اس لیے ہوں، دیکھتا ہوں کہ شاید تیری رحمت آ جائے، شاید تیری بخشش آ جائے۔ رب العالمین فرمائیں گے اے فرشتوں اسے جہنم کی طرف نہ لے جاؤ، اسے واپس لے کے آؤ، اس کے اعمال کو میرے سامنے دوبارہ تولنا شروع کر دو، اس کی کوئی تو نیکی ہوگی، جاؤ تلاش کر کے لاؤ، اس کی نیکیوں کو دوبارہ تولتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اس کی نیکیوں کی طرف دیکھا جائے گا اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی، لیکن شہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ کی دنیا میں توحید کا اقرار کیا کرتا تھا، لا الہ الا اللہ پڑھا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر کہا جائے گا، رب العالمین کہے گا اب دوبارہ اس کے اعمال کو تولو، جو مجھ سے اتنی بڑی امیدیں رکھ کے بیٹھا ہو، جو میری رحمت کو اتنا قریب سے جانتا ہو، جو میرے کرم سے اتنا بڑا مطمئن کن ہو، میں اب کیسے اس کو جہنم میں بھیجوں؟ فرشتوں اس کے اعمال کو دوبارہ تولو، دوبارہ وزن کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ بندہ دل میں سوچ رہا ہوگا، اس کے اس عمل کو، اس عبادت کو ایک چھوٹے سے کاغذ کی صورت میں لایا جائے گا، اور دوسری طرف وہ بندہ دیکھے گا لمبی جرموں کی داستان ہے، گناہوں کے لمبے لمبے دفتر ہیں، وہ دل ہی دل میں سوچ رہا ہوگا کہاں یہ گناہ کے کام، کہاں یہ جرم، اور کہاں یہ چھوٹی سی نیکی، کہاں یہ چھوٹی سی پرچی۔ رسولوں کے سردار فرماتے ہیں جب ان کے اعمال کو تولا جائے گا، سارے جرموں کو ترازو کے ایک پلے میں رکھا جائے گا، ایک پلے میں چھوٹی سی پرچی کو رکھا جائے گا، وزن بھاری ہوگا، حکم ہوگا فرشتوں اس کو جنت کی طرف لے جاؤ۔ وہ کتنا رحیم ہے۔ حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے ایک بندے کا فیصلہ ہو چکا کہ جنت میں نہیں جائے گا، یہ آراف میں جائے گا، جہنم اور جنت کی بیچ کی وادی، جس کا قرآن میں کئی مقامات پر تذکرہ ملتا ہے، وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ، ایک ایسی وادی، ایک طرف جہنم ہے ایک طرف جنت ہے، بیچ میں جو عذابوں میں ہوں گے اس وادی کا نام ہے اعراف۔ وہاں پہ ایک بندہ ہوگا، حدیث میں آتا ہے کہ وہ دور سے جنت کو دیکھے گا، رب العالمین کے در پر اپیل کرے گا اللہ، اور حدیث میں آتا ہے یہ بات کرنے کے بعد اللہ کے رسول ہنس پڑے کہ میرے رب کی رحمت کتنی بڑی ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ خود رب بھی ہنس پڑے گا اس بندے کو، وہ بندہ جنت کو دور سے دیکھے گا اور تکتا رہتا کہ
جنت کی طرف دیکھتا رہتا گیا. رب العالمین پوچھتا ہے ہاں بندہ تیرا فیصلہ تو ہو چکا, اب تجھے یہاں دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا تیری رحمت بہت بڑی ہے, تیری ذات بہت سخی ہے, میں لمبی جنت نہیں مانگتا, مجھے اس دروازے کے تھوڑا قریب کر دو, میں دیکھوں جنت میں ہے کیا. نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ رب تو رب ہے, حکم ہوگا کہ اس کو اجازت دو کہ جنت کے قریب ہو جائے. نبیوں کے سردار علیہ السلام فرماتے وہ بندہ جنت کے دروازے کے قریب ہوگا, پھر وہاں رک کے پھر جنت کو دیکھ رہا ہے. مالک پوچھے گا بندے کیا ہے؟ جہاں تو نے کہا وہاں تو میں نے تجھے پہنچا دیا, اب کیا چاہتا ہے؟ کہا کہ مولا یہ تو میں باہر سے دیکھ رہا ہوں, اگر مجھے تو اندر بھیج دے, تو تو بہت بڑا سخی ہے, تو تو بہت بڑا مہربان ہے, تیری رحمت تو بہت بڑی ہے, تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, مجھے اندر اگر تھوڑا بھیج دیا جائے گا مولا تیرے خزانے میں کمی تو نہیں آئے گی. نبیوں کے سردار فرماتے رب العالمین فرمائیں گے فرشتوں اس کو جنت کے تھوڑا اندر داخل کر دو. جب وہ اندر جائے گا اتنی خوبصورت جنت, اتنی پیاری جنت, کہے گا اللہ مجھے کچھ اور آگے بھیجا جائے, اس گھر کی میں زیارت تو کروں, تفریح تو کروں. اتنے میں اجازت ملے گی کہ اس کو جنت گھومنے دو, وہ جنت گھوم رہا ہوگا. اتنے میں اسے رب العالمین کی طرف سے کہا جائے گا بندے تو تو عارضی آیا تھا, تو تو گھومنے کے لیے آیا تھا, تو تو ایسے ہی دیکھنے کے لیے آیا تھا, اب تجھے واپس جانا ہے. وہ بندہ کہے گا اللہ اگر تو مجھے یہاں روک لے تو اس سے کون پوچھنے والا ہے, تو تو بہت بڑا سخی ہے. نبیوں کے سردار فرماتے ہیں صحابہ کرام فرماتے یہ بات کہہ کر اللہ کے رسول ہنس پڑے اور فرمایا کہ رب کی طرف سے اعلان ہوگا جا بندے میں نے تجھے سب کچھ معاف کر دیا. وہ کتنی عظیم ذات ہے, ربنا وسعت کل شیء الرحمہ, فرمایا کہ جس کی رحمت وہ ساری دنیا سے بڑی ہے. فرمایا رحمتی وسعت کل شیء, میری رحمت دنیا کی ہر چیز سے بڑی ہے, ہر چیز سے اس کی طوالت لمبی ہے. وہ اتنا رحیم ہے, اتنا شفیق ہے, اتنا مہربان ہے, اتنا کرم نواز ہے. فرمایا کہ ایک بندہ گلی سے گزرتے گزرتے ایک چیز کو راستے پہ دیکھا اور اس نے سوچا یہ چیز تو موسی ہے, راستے پہ پڑی رہے گی, آنے جانے والوں کو ایذا رسے گا. اس بندے نے اسے کیا کہ ٹھوکر ماری اور اس کو وہاں سے ہٹا دیا. نبیوں کے سردار فرماتے ہیں اس چھوٹی سی نیکی کے بدلے میں رب نے کہا کہ جا میں نے تجھے جنت بھیج دیا. وہ کتنا عظیم رب ہے, وہ کتنا سخی رب ہے. رسولوں کے سردار نے فرمایا بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی, بڑی بدکارہ, بڑی فحاشہ, اس کا نام تھا فحاشی کی دنیا میں. ایک بار جا رہی تھی, راستے میں کسی پیاسے کتے کو دیکھا, کتے کا بچہ چھوٹا سا, اس کو دیکھا کسی کنویں کے کنارے پر, پیاس کے مارے وہ زمین کو چاٹ رہا ہے, اپنی زبان نکال کر زمین کو چاٹ رہا ہے. نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ فحاشہ عورت, اس کو ترس آیا, اس کو رحم آیا, اس نے ایسے کیا کہ اپنا دوپٹہ اس کنویں میں ڈال کر وہاں سے پانی نکال کر پھر اس کو نچوڑ کر اس کتے کے چھوٹے سے بچے جو اس کے منہ میں ڈالا, اس کے اندر جان آ گئی. اور عرش والے نے جو آسمانوں سے سب کچھ دیکھا تھا, اس رب نے اعلان کیا کہ جا میں نے تجھے سب کچھ معاف کر دیا. وہ کتنا بڑا سخی ہے, وہ کتنا بڑا مہربان ہے, اس کی رحمت کتنی بڑی ہے. لیکن فرمایا کہ اتنی بڑی رحمت, جس رحمت کی وسعت کا کیا کہے, ساری دنیا جب سے بنی ہے جب سے رہے گی, یہ ساری محبتیں, الفتیں, قرابتیں, یہ ساری ایک ہی محبتیں جو تقسیم در تقسیم ہوتی جا رہی ہے لیکن ختم نہیں ہوتی. باقی 99 رحمتیں تو اس کے پاس پڑی ہیں, اور وہ اتنا سخی, ایک کلمے کے بدلے میں فرمایا کہ ہم نے کسی کو جنت میں ڈال دیا, کسی چیز کو ٹھوکر مار کر راستے سے ہٹانے کے نتیجے میں رب العالمین فرماتے ہماری رحمت اتنی بڑی تھی کہ ہم نے اس کے بدلے میں کسی کو جنت میں داخل کر دیا. کتے کے بچے کو کسی نے کتے کے بچے کے منہ میں پانی ڈالا, رب نے سارے جرائم معاف کر دیے. رب نے فرمایا جا ہم نے تجھے جنت کی طرف بھیج دیا. اس رب کی اتنی بڑی رحمت ہے, لیکن فرمایا کہ اس رحمت کا جو موسم بہار ہے وہ رمضان المبارک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ مہینہ آتا ہے لوگوں تم نہیں دیکھتے, تم نہیں دیکھ سکتے, تم نہیں سن سکتے, لیکن جب یہ مہینہ آتا ہے فنادا منادن, اللہ کی طرف سے کوئی اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے. وہ کیا اعلان کرتا ہے, اے دنیا میں جرم کرنے والے لوگوں جرموں سے رک جاؤ, رحمت کا مہینہ آ چکا ہے. اور اعلان کیا جاتا ہے اے نیکی کرنے والوں مزید نیکیوں میں تیزی اختیار کرو, محنت کرو, کوشش کرو, نیکیوں کا موسم آ چکا ہے.
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ کل احیانہ، اتنے بڑے رب العالمین کے برگزیدہ اور بندگی کرنے والے بندے تھے۔ ام المومنین فرماتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی موقع پر بھی خاموش نہیں دیکھا، کسی موقع پر بھی میں نے غافل نہیں دیکھا، چلتے بھی رب کا ذکر کرتے، کھاتے بھی رب کا ذکر کرتے، پیتے بھی رب کو یاد کیا کرتے۔ حتیٰ کہ فرماتی ہیں کہ رات کے لمحات میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو جایا کرتے تھے، فرماتی ہیں بستر پر جب کروٹیں بدلتے میں کان لگاتی، اس وقت بھی نبیوں کے سردار کہتے تھے لا الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رب کو یاد کرنے والے کہ کروٹیں بدلتے ہوئے بھی رب کو یاد کیا کرتے تھے، جن کی ساری زندگی رب کی بندگی میں گزری، لیکن ان کی زندگی میں بھی جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا اور عبادت میں جذبہ بڑھ جاتا۔ حتیٰ کہ ابن عباس فرماتے ہیں صحیح بخاری کتاب بدء الوحی پہلا باب بدء الوحی، وہاں ام المومنین فرماتی ہیں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میری زندگی کے کئی سال گزرے، لیکن ام المومنین فرماتی ہیں مجھے ایک دن بھی ایسا یاد نہیں کہ نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پر کوئی سائل آیا ہو، کوئی سوال کرنے والا آیا ہو اور نبیوں کے سردار کے پاس کوئی چیز موجود ہو اور نہ کی ہو، ایسا دن یاد نہیں۔ فرماتی ہیں ایسا دن بھی آیا، نبیوں کے سردار نے روزہ رکھا تھا، افطاری کے لیے چند کھجور کے دانے رکھے ہوئے تھے، لیکن شام کا وقت ہوا، ابھی افطاری کا ٹائم تھا، دروازے پہ کسی نے دستک دینے والے نے دستک دی، پوچھا گیا کہ کون ہے؟ کہنے والے نے کہا کہ میں فقیر ہوں، بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے۔ نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں میں نے تو یہ سوچا تھا کہ یہ چیز میں رکھ لوں، میں نے غلام کو جواب دے دیا، اسی سوال کرنے والے کو حضرت کر دی کہ گھر میں تو کچھ بھی موجود نہیں ہے، صرف چھوٹی سی چند کھجور کے دانے موجود ہیں، وہ تو اس لیے رکھے گئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے افطار کریں گے اور کوئی گھر میں چیز موجود نہیں۔ فرماتی ہیں میں لوٹ کے واپس آ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ بتلائیے کون آیا ہوا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ فرماتی ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول ایک سوال کرنے والا سائل آیا ہوا تھا جس نے کھانے کے بارے میں سوال کیا، لیکن ہمارے گھر میں تو آج کچھ بھی نہیں تھا، چند کھجور کے دانے تھے، وہ میں نے آپ کے لیے رکھے ہوئے تھے، آپ نے سارا دن روزے سے گزارا ہے، آپ کو ان سے افطاری کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ میری افطاری کو چھوڑ لیجئے، میرے روزے کو چھوڑ لیجئے، میری بھوک اور پیاس کو چھوڑ لیجئے، جو میرے لیے رکھا ہے وہ اس سائل اور سوال کرنے والے فقیر کو دے دے۔ وہ اتنے سخی تھے، وہ ویسے ہی کسی کو واپس نہیں کرتے تھے، لیکن عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا، اس رسول کی زندگی میں، اس دنیا کے سب سے بڑے عابد انسان کی زندگی میں، اس دنیا کے سب سے بڑے زاہد انسان کی زندگی میں، اس اللہ کے محبوب اور پیارے بندے کی زندگی میں جو پہلے سے ہی رب کے نام پر ہر چیز کو قربان کرنے والے تھے، لیکن جب رمضان آتا، جو رمضان آتا، نبیوں کے سردار کی سخاوت میں اور جذبہ آ جاتا، کیونکہ انہیں معلوم تھا نیکی تو ہر زمانے میں قبول ہوتی ہے، لیکن نیکیوں کی رمضان آنے سے ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ فرمایا کہ جب سحری کا وقت ہوتا ہے، جب افطاری کا وقت ہوتا ہے، رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کئی بندے جن کے بارے میں فیصلہ تو یہ تھا کہ وہ جہنم کی طرف جائیں گے، لیکن رمضان سے نبھانے کے نتیجے میں، روزوں سے نبھانے کے نتیجے میں اعلان ہوگا رب العالمین کی طرف سے کہ فلاں کو بھی میں نے جہنم سے آزاد کر دیا، فلاں کو بھی میں نے جہنم سے آزاد کر دیا، کیونکہ انہوں نے رمضان کی قدر کی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اس خالق کی وفائیں بہت بڑی ہیں، اس مالک کی عنایتیں سب سے بڑی ہیں۔ ہم دنیا کی عنایتیں دیکھ کر، عطائیں دیکھ کر، کوئی دیتا ہے ہم اس کے پیچھے لگ جاتے یہاں سے ملے گا، لیکن آپ نے اصل داتا کو پہچانا ہی لگی ہے۔ وہ اصل داتا اور دینے والا ایسا ہے جس کی سخاوتوں کی مثال سن کر انسان حیران رہ جاتا ہے، قادر بھی ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اپنے نافرمان کو پکڑ کے جہنم کے حوالے کر دے تب بھی بس والا ہے، لیکن کہا کہ ایک بار سے شہادت کی گواہی دی تھی، اسے جنت کی طرف بھیج دو۔
ایک بار ٹھوکر مار کے موذی چیز کو راستے سے ہٹایا تھا، اس کو جنت کی طرف بھیج دو۔ ایک بار کتے کے بچے کو پانی پلایا تھا، جاؤ ہم نے سب معاف کر دیا، اس کو جنت کی طرف بھیج دو۔ اس سخی کو راضی کرو، وہ قدر اسی قدر پر ہے۔ ماں کے لیے صدیاں کھپا دو، یقیناً ماں ہے، دنیا کے سارے رشتوں میں مقدس ترین رشتہ ہے، لیکن وقت آتا ہے اس ماں کو بھی چھوڑو گے، اسے ذرے برابر بے وفائی کرو گے، وہ بھی تانے دے گی۔ جب اس کے پاس واپس چل کر جاؤ گے وہ بھی تانے دے گی۔ کتنی مثالیں ملتی ہیں، اولاد ماں کے پاس گئی لیکن ماں نے کہا کہ نہیں، تو نے مجھے اتنے تکالیف دی، میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ لیکن وہ ماں سے زیادہ سخی ہے، ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے کہ سردار فرماتے میرا رب کہتا ہے، ارے دنیا کا سردار نہیں، وہ دنیا کا کوئی امیر نہیں، فتعال اللہ الملک الحق، جو حقیقی طور پر حاکم و حکمران ہے۔ دنیا نہ تھی تب بھی حاکم تھا، دنیا بن گئی تب بھی حاکم ہے، دنیا مٹ جائے گی تب بھی حاکم ہے۔ اسی حکومت کو کوئی ختم کرنے والا نہیں، اتنا اعلیٰ، اتنا عظیم، لیکن کتنی محبتیں ہیں، کتنی سخاوتیں ہیں، کتنی عنایتیں ہیں۔ وہ رب کہتا ہے میرے بندے تو میری طرف چل کر آ، میں تیرا دوڑ کر استقبال کروں گا۔ تو یہ ساری چیزیں مجھ سے آپ سے اس چیز کا تقاضا کرتی ہیں، اس چیز کے متقاضی ہیں۔ آؤ اس عظیم ذات کو پہچانو، اس سخی بادشاہ کو پہچانو۔ محبت چاہتے ہو، جتنی محبت اس کے در سے ملے گی کسی کے در سے نہیں ملے گی۔ عطا اور عنایت چاہتے ہو، کہیں سے نہیں ملے گی اتنی عطا جتنی اس کے در سے ملے گی۔ بخشش چاہتے ہو، اس کے در سے ملے گی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس کے در پر کس خزانے کی کھوٹی ہے؟ کوئی کھوٹ نہیں۔ ضرورت کس چیز کی ہے؟ اس کے در پر آنے کی، اس کے در پر جھکنے کی، اس کے بننے کی، اس کے احکامات کی قدر کرنے کی، اس کے بھیجے ہوئے مہمان اس رمضان کی قدر کرنے کی۔ تو آؤ میں اور آپ ہم سب مل کر اپنے خالق کے در کی غلامی دیں، اپنے مالک کے در کی نوکری دیں۔ در در کی نوکریاں کرنے سے فوائد عارضی مل سکتے ہیں، لیکن اس در پر جنہوں نے نوکریاں دی، صدیاں بیت گئی، نام روشن ہیں، قیامت میں روشن ہوں گے، جنت میں روشن ہوں گے۔ اس نوکری کے نتیجے میں انہوں نے اتنا کمایا، ساری دنیا کو بیچ کر ان کی قیمت کا مقابلہ کیا جائے، کمائی کا مقابلہ کیا جائے، نہیں کر سکتی۔ ان ساری حقیقتوں کو جاننے کے بعد آؤ میں اپنے معاملات پہ غور کروں، آپ اپنے معاملات پہ غور کریں۔ ہم نے اس ذات کو کتنا پہچانا ہے، اس کا کتنا قرب حاصل کیا ہے، اس کو کتنا راضی کیا ہے۔ وہ اتنی محبت کرتا ہے، نتیجے میں ہم نے کتنی محبت کی ہے۔ وہ اتنی قدر کرتا ہے، ہم نے اس کے لیے کتنی محنت کی ہے۔ تو ساری باتیں بار بار یہی کہتا ہوں، مجھ کو، آپ کو، سب کو یہی درس دیتی ہیں۔ ہم آئیں اپنے خالق کو راضی کریں، اپنے مالک کو راضی کریں، اس کے بھیجے ہوئے اس عظیم مبارک مہینے اور مہمان رمضان کی قدر کریں، روزوں کی قدر کریں، قیام اللیل کی قدر کریں، اپنے لمحات کو اللہ کی عبادت میں صرف کریں، اللہ کے ذکر میں صرف کریں۔ کون جانتا ہے اگلے رمضان کون ہوگا، کون نہیں ہوگا۔ ان لمحات کو قیمتی جانیے اور اللہ کی رضا خرید لیجئے، اور اس سے بڑی کوئی چیز ہی نہیں، یہ مل گئی تو سب کچھ مل جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔